خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ ہماری آج کی پہلی ایکسپوزیشن نہمیہ کی کتاب سے ہے، پرانے عہد نامہ میں سے نہمیہ کی کتاب، اس کے 7ویں باب کی آخری آیت کے آخری حصے سے لے کر 8ویں باب کی 18ویں آیت تک ہم دیکھیں گے۔ The book of Nehemiah from the Old Testament, chapter 8. نہمیہ 8 باب، بلکہ 7واں باب اور اس کے آخری آیت کی آخری حصے سے۔ اور جب 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے، اور سب لوگ یکتن ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقیہ سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان سب کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے، اور وہ اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رہے۔ اور عزرا فقیہ ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اسی کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متتیہ اور سما اور انایا اور اوریا اور خلقیہ اور ماسیہ اس کے دینے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدایا اور مسائل اور ملکیہ اور ہاشوم اور حسبدانہ اور زکریہ اور مسلام تھے۔ اور عزرا نے سب لوگوں کے سامنے کتاب کھولی، کیونکہ وہ سب لوگوں سے اوپر تھا، اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور عزرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا آمین آمین، اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ کیا۔ اور یشوا اور بانی اور سربیا اور یامن اور اکوب اور سبتی اور ہودیا اور ماسیہ اور کلیتا اور عزریا اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے۔ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی۔ اور نہمیہ جو حاکم تھا اور عزرا کاہن اور فقیہ اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ اب جاؤ اور جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے، اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے۔ اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے، اور غم نہ کرو۔ سو سب لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑھی گئیں سمجھے تھے۔ اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عزرا فقیہ کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیوں کے بنانے کو لاؤ، جیسا لکھا ہے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطہ میں اور خدا کے گھر کے سینوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افرائیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔
اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوع بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی، اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید منائی، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ خداوند کے زندہ اور زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو، آمین۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں نہمیہ کی کتاب پر اور اس کے ساتھ پھر عزرا کی کتاب پر نگاہ ڈالتے ہیں تو ہمیں بنی اسرائیل کی وہ تاریخ ملتی ہے جو پوسٹ ایگزائل ہے، یعنی بابل سے کی اسیری سے واپس آ جانے کے بعد کی تاریخ ہمیں ان 2 کتابوں میں ملتی ہے۔ اگر ہم نہمیہ کی کتاب کو دیکھیں تو یہ بحالی کی کتاب ہے۔ نہمیہ کی کتاب ریسٹوریشن کی کتاب ہے۔ خدا کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، جو چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بابل سے واپس خداوند کے شہر میں آئے تھے، انہوں نے شہر کو ویران پایا، فصیل گری ہوئی تھی، ہیکل جلی ہوئی تھی، لوگوں کے رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، جنگلی جانور شہر میں آیا جایا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے نہمیہ اور عزرا اور اسی طرح چند دوسرے لوگوں کی لیڈرشپ میں شہر کو دوبارہ سے تعمیر کرنا شروع کیا۔ نہمیہ کی کتاب تعمیر نو کی کہانی ہے، اور اس میں ہم 2 طرح کی تعمیر دیکھتے ہیں۔ 7ویں باب تک ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے فزیکل انفراسٹرکچر کو ریسٹور کیا، انہوں نے فصیل بنائی، انہوں نے گھروں کو تعمیر کیا، انہوں نے ہیکل کی تعمیر کا کام دوبارہ سے شروع کیا۔ And thus we see a physical restoration in the first 7 chapters of the book of Nehemiah. لیکن بحالی یہاں پر آ کر ختم نہیں ہوتی۔ یہ لوگ تقریباً 70 سال سے زیادہ کا عرصہ اسیری میں گزار کر آئے ہیں۔ ان کی تھیولوجی خلط ملط ہو چکی ہے، الہیات ان کی آپس میں گڈمڈ ہو چکی ہیں۔ یہ بابل سے امپریس ہوں گے، ظاہر ہے وہ اس زمانے کی سپر پاور تھی۔ یہ بھول گئے شاید کہ ان کا خدا کون تھا، اور ان کی یہ کن کن باتوں پر پہلے ایمان رکھتے تھے۔ وہ ساری اسیری میں، کیونکہ وہ پشت جو اسیری میں گئی تھی وہ عبرانی بولتی ہوئی گئی تھی، اور جو پشت اسیری سے واپس آئی وہ ارامی زبان بولتی تھی۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی بھی زبان تھی، اور یہ بابلی زبان اور عبرانی کا مکسچر تھی۔ It was not pure Hebrew, it was a mixture of the 2 languages. تو جہاں زبان خلط ملط ہو گئی، جہاں پر رہنے سہنے کا طریقہ خلط ملط ہو گیا، وہاں پر الہیات بھی لوگوں کی سنکرٹزم ہوتی ہے، بہت سے دوسرے عقائد، دوسرے خیالات لوگوں کے عقیدے میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو صرف فزیکلی ریسٹور کر دینا کافی نہیں تھا۔ People needed a spiritual restoration as well. ضروری تھا کہ خدا کے لوگوں کی روحانی تعمیر نو، روحانی بحالی بھی کی جائے، اور اس روحانی بحالی کے لیے سوچا گیا۔ اور کیا سوچا گیا وہ آج کا حوالہ ہمیں بتاتا ہے، لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کا کلام زندہ ہے اور مؤثر ہے، اور ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بند اور گودے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے۔ So we can easily deduce that the word of God is dynamic.
متحرک ہے، یہ حرکت میں رہنے والی چیز ہے۔ جبرائیل نے مریم سے کہا تھا خدا کا کلام کبھی بے تاثیر واپس نہیں جاتا۔ It is dynamic. And this week we are going to look at the word of God very deeply. تو خدا کا کلام زندہ ہے اور متحرک ہے، اور اس حوالے سے خدا کے کلام کی 4 ڈائنامکس کو آج کی شام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ کو ہینڈ آؤٹس مل چکے ہیں، آپ فالو کر سکتے ہیں وہاں سے۔ 4 ڈائنامکس کو ہم دیکھیں گے خدا کے کلام کی، کہ خدا کا کلام کس طرح سے موو کرتا ہے، کس طرح سے حرکت کرتا ہے۔ یعنی 4 مختلف حرکتوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کہ خدا کا کلام سب سے پہلے کانوں کو چھوتا ہے اور ہماری سماعتوں کو اپنے کنٹرول میں کر لیتا ہے۔ It touches the ears. اور وہ ہماری جو سننے کی حس ہے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے، since it is dynamic۔ میں نے آپ کو کہا تھا فزیکل ریسٹوریشن بہت حد تک ہو چکی، 70-80% فزیکل ریسٹوریشن شہر کی ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوا؟ اور جب 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے۔ 7واں مہینہ، یہ 7واں مہینہ ہیبرو کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے، یہودی کیلنڈر کا 7واں مہینہ ہے۔ and I am aware that there are a few seminary students sitting here. شاید ان کو معلوم ہو کہ اس کو تشری کا مہینہ کہا جاتا تھا، اور تشری کا مہینہ یہودیوں کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس میں خریف کی فصل کٹتی ہے۔ موسم خزاں کی جو فصلیں کٹتی ہیں وہ تقریباً سپٹمبر اکتوبر میں آ کر کٹتی ہیں، اور تشری کا مہینہ انہی مہینوں میں فال کرتا ہے۔ اور بنی اسرائیل 3 عیدیں مناتے تھے اس مہینے میں۔ وہ نرسنگوں کی عید مناتے تھے اس مہینے میں، the festival of the trumpets۔ یوم کفارہ اس مہینے میں پڑتا تھا 10ویں تاریخ کو 7ویں مہینے کی، اور پھر تیسری عید جو منائی جاتی تھی اس کو جھونپڑیوں کی عید یا عید خیام یا the feast of the tabernacles بھی کہا جاتا تھا، اور اس کا ذکر ہمیں آگے چل کر اسی حوالے میں ملے گا۔ اب کیا ہے؟ فزیکل ریسٹوریشن ہو چکی ہے، دل میں سے یہ ہوک اٹھی ہے کہ روحانی بحالی بھی ہو جائے۔ تو کیا ہوا؟ سب لوگ یکتن اور ہو کر پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے عزرا فقی سے عرض کی کہ موسیٰ کی شریعت کی کتاب کو جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا تھا لائے۔ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ روحانی بحالی۔ کس کے پاس گئے؟ عزرا فقی کے پاس۔ کون ہے عزرا فقی؟ وہ جو خدا کے کلام کا علم رکھتا ہے۔ اور اس کو کیا کہا؟ ایک کتاب ہمارے سامنے لیا۔ کون سی کتاب لیا؟ موسیٰ کی شریعت کی کتاب، جس کا حکم، جس کا خداوند نے اسرائیل کو حکم دیا ہے۔ تو لوگوں نے ریئلائز کر لیا کہ اگر اسپرچول ریوائول ہونا ہے، اسپرچول ریسٹوریشن ہونی ہے، تو ایک تو خدا کا بندہ چاہیے، اور دوسرا خدا کا کلام چاہیے۔ ان کے بغیر اسپرچول ریسٹوریشن نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اگر میں آج نئے عہد نامے میں ہوتا، یہ حوالہ نئے عہد نامہ میں ہوتا، تو میں اس میں روح القدس کا اضافہ بھی کر دیتا، لیکن چونکہ ہم پرانے عہد نامے سے پریچ کر رہے ہیں، اس لیے ہم ابھی 2 چیزوں پر اپنے آپ کو وقف کریں گے۔ ایک، ہمارے سامنے خدا کا بندہ آیا، عزرا فقی، اور بھی بہت سارے خدا کے خادم آئیں گے ہمارے سامنے، اور دوسرا خدا کے کلام پہ۔
اب دیکھیں کیا کہا گیا، موسیٰ کی شریعت کی کتاب اور جس کا حکم خدا نے اسرائیل کو دیا ہے، کیا یہ دو کتابیں ہیں یا ایک کتاب ہے؟ جی، یہ دو کتابیں ہیں، موسیٰ کی شریعت کی کتاب اور خداوند کے احکام کی کتاب، یا یہ ایک ہی کتاب ہے؟ یہ ایک ہی کتاب ہے، لیکن نہمیہ کو معلوم ہے کہ یہ خدا کے الہام سے موسیٰ تک پہنچی اور موسیٰ نے آگے اس کو لوگوں تک پہنچایا، اور اس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے خدا کے کلام کے بارے میں، we call it the dual authorship of the word of God، خدا کے کلام کی دوہری تصنیف، یعنی لکھوانے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ لکھنے والا کون ہے؟ اس کو لوگوں تک پہنچانے والا کون ہے؟ موسیٰ ہے۔ اور یہ بات ہمارے جو ارد گرد میجورٹی ہے ان کو معلوم نہیں ہے، ہم یہ ایکسپلین بھی نہیں کر پاتے ان کو کہ ان کی کتاب میں اور ہماری کتاب کی آتھرشپ میں بہت بڑا فرق ہے۔ یہ کتاب 1600 سال کے عرصے میں لکھی گئی، 40 سے زیادہ لوگوں نے لکھا، so there is dual authorship of the Bible۔ اور 7ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو عزرا کاہن توریت کو جماعت کے یعنی مردوں اور عورتوں اور ان کے سامنے لے آیا جو سن کر سمجھ سکتے تھے۔ کلام لانے والا کون ہے؟ عزرا فقی، جس کو خدا کے کلام کا علم ہے، جس نے پڑھا ہے خدا کے کلام کو ایکسپلین کرنا۔ لایا کس کے سامنے؟ پوری جماعت کے سامنے، جس میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں، اور وہ بچے جو سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایک طرح سے پوری جماعت، یعنی دیکھیں وہ لکھا ہے یکتن ہو کر، اندر سے ہوک اٹھی ہے، اندر سے ریوائیول کی تمنا اٹھی ہے، اس لیے وہ عزرا کاہن کے پاس گئے، اور عزرا کاہن خدا کے کلام کو ان کے سامنے لے کر آیا۔ سننے والے کون ہیں؟ مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں جو سن کر سمجھ سکتے ہیں۔ اور اب سن کیسے رہے ہیں یہ ذرا دیکھیے گا۔ اور اس میں سے پانی پھاٹک کے سامنے کے میدان میں صبح سے دوپہر تک مردوں اور عورتوں اور سبوں کے آگے جو سمجھ سکتے تھے پڑھتا رہا، اور سب لوگ شریعت کی کتاب پر کان لگائے رکھے۔ میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ سب سے پہلا ڈائنامک خدا کے کلام کا کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے کانوں کو ٹچ کرتا ہے، it touches your ears، اور ریپیٹ کیا جا رہا ہے بار بار، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہ بچے بھی ہیں جو سن کر سمجھ سکتے تھے۔ اور اس کام کے لیے عزرا کے لیے ایک چوبی ممبر چمڑے کا ایک چبوترا بنایا گیا تھا، تاکہ وہ دوسرے لوگوں سے اوپر ہو، تاکہ جب وہ بولے تو لوگ صاف طور پر سن سکیں۔ اور عزرا فقی ایک چوبی ممبر پر جو انہوں نے اس کام کے لیے بنایا تھا کھڑا ہوا، اور اس کے پاس متتیا اور سما اور انایا اور اوریا اور خلقیا اور ماسیا اس کے دہنے کھڑے تھے، اور اس کے بائیں فدایا اور مسائل اور ملکیا اور ہاشوم اور حسبدانہ اور زکریا اور مسلام تھے۔ سو عزرا واز ناٹ alone۔ یہ لاوی ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ فقی ہیں جو خدا کے کلام کا علم رکھتے ہیں، اور وہ اس کے دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو گئے۔ اتنی لوگوں لمبی لسٹ ناموں کی دینے کی اور مشکل ناموں کی دینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور یہ نام اس لیے لکھے شاید نہمیہ نے تاکہ کل کو کوئی شک نہ کرے، یہ وہ لوگ تھے جو اس زمانے کے فقی تھے، جو اس زمانے کے کاہن تھے، جو اس زمانے کے لاوی تھے۔ Just to support نہمیہ they were standing around him، کچھ اس کے دائیں ہیں، کچھ اس کے بائیں ہیں۔ اور اب دیکھیے کیسے سنا گیا خدا کے کلام کو۔ اور تھوڑی دیر کے لیے میں چاہوں گا میرے ساتھ چلیے پانی پھاٹک کے میدان، یہ سوچیے آپ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کیا ہوا؟
اور عذرا نے سب کے سامنے کتاب کھولی. ابھی صرف کتاب کھولی گئی، کچھ نہیں کہا، کسی نے کسی سے کچھ نہیں کہا. کیا ہوا؟ اور جب اس نے اسے کھولا تو سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. Nobody asked them. It was spontaneous. اور میں جب یہ پڑھتا ہوں آج بھی I have goosebumps کہ خدا کا کلام کیسے حرکت کرتا ہے. کس نے بتایا ان کو کہ وہ کھڑے ہو جائیں؟ لیکن وہ چونکہ خدا کا کلام کھولا گیا ان کے سامنے، ابھی پڑھا بھی نہیں گیا، وہ سب احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے. چرچ آف پاکستان میں کم از کم یہ روایت ہے کہ جب انجیل مقدس کی تلاوت ہوتی ہے تو لوگوں کو کہا جاتا ہے کھڑے ہونے کے لیے. We don't care. We don't respect this word of God. وہاں دیکھیں جو ترسے ہوئے ہیں خدا کے کلام کے لیے، کسی کو کہنا نہیں پڑا، خود اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور کیا کہا؟ اور عذرا نے خداوند خدائے عظیم کو مبارک کہا، اور سب لوگوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، آمین آمین. جسٹ امیجن کیا سین ہوگا وہاں. And it's all spontaneous. کوئی کہہ نہیں رہا ان کو یہ کرنے کے لیے. شاید اس طرح سے تو انہوں نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا خدا کے کلام کو، اور ابھی پڑھا نہیں گیا خدا کا کلام، ابھی پڑھا نہیں گیا خدا کا کلام. وہ اتنی عقیدت ہے، اتنا احترام ہے کہ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اوندے منہ زمین تک جھک کر خداوند کو سجدہ. اور لکھا صبح سے دوپہر تک کھڑے ہو کر میدان میں دھوپ میں انہوں نے خدا کا کلام. میں جب ینگ تھا، I was a student back then، پشاور میں میں رہتا تھا، تو وہاں پر ہمارے چرچ میں ایک بزرگ پادری صاحب کی پوسٹنگ ہوئی، باہر سے آئے تھے وہ. ان کا نام تھا رومال شاہ. میں جناب بشپ منو رومال شاہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کے والد محترم کی بات کر رہا ہوں، پادری رومال شاہ صاحب. اور مجھے اس وقت خداوند کے کلام کے سیکھنے کا بڑا ایک جس کو کہتے ہیں نا چسکا لگا ہوا تھا. اور مجھے جب بھی کوئی خدا کا خادم ملتا تھا جس سے میں سیکھ سکتا تھا، میں ان کے قدموں میں بیٹھ جاتا تھا. تو سنڈے کی عبادت کے بعد میں ان کے گھر چلا جایا کرتا تھا ان کے ساتھ. اور وہ بزرگ تھے، کافی بزرگ تھے، ان کی وائف اور میں، ہم لوگ کھانا ساتھ کھاتے تھے دوپہر کا. میرے جتنے سوال ہوتے تھے میں ان سے کرتا تھا اور جواب پاتا تھا. لیکن ایک دن انہوں نے مجھے کہا، آصف میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی. انہوں نے مجھے کہا کہ ہماری عبادت کی ایک ترتیب ہوتی ہے، ہر کلیسیا میں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. عبادتی ترتیب کے لحاظ سے عبادت کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے؟ مجھے چونکہ منادی شروع سے بڑی پسند رہی ہے تو میں نے کہا جی منادی. انہوں نے کہا نو. میں نے کہا پرستش. انہوں نے کہا نہیں. میں ایک ایک چیز گنا، میں نے کہا جی عشاء روانی. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا عبادت کا سب سے اہم حصہ خدا کے کلام کی تلاوت ہے، کہ جب خدا کا بغیر ملاوٹ کا کلام unadulterated word of God is touching the ears of the people. عبادت کا سب سے اہم حصہ کون سا ہے؟ جب خدا کے کلام کی تلاوت کی جاتی ہے. ہم کتنی اہمیت دیتے ہیں خدا کے کلام کی تلاوت کو. اکثر چرچز میں ہوتا ہے پادری صاحب حوالے لکھ کے پرچی پہ گیٹ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بیچارہ آنکھیں ملتا ہوا پہلے چرچ میں آ رہا ہوتا ہے اس کو دے دیا جاتا ہے، اور پھر وہ جو اس کی حوالے کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے اسے ہم سب
جانتا ہے. میں کسی سے، آپ میں سے کسی سے کہہ سکتا تھا یہ حوالہ پڑھ دو میرے لیے، لیکن مجھے پتا تھا اس میں مشکل نام ہے اور آپ انصاف نہیں کر پائیں گے. لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ میں اس حوالے کو خود آپ کے سامنے تلاوت کروں. یہ سب سے اہم حصہ ہے جب خدا کا سچا کلام، اور سچا کلام جب میں منادی کرتا ہوں نا، تو پھر تو میرے خیالات بھی اس میں شامل ہو گئے، وہ پھر پیور نہیں رہتا. جب پڑھا جاتا ہے، اور کیسے پڑھا گیا اس کو ہم آگے چل کر دیکھیں گے. تو یہ تو تھی پہلی ڈائنامک خدا کے کلام کی. خدا کا کلام کانوں کو چھوتا ہے، ہماری سماعتوں کو کنٹرول کر لیتا ہے، اور لوگوں کو دیکھا آپ نے کہ کس قدر احترام ہے خدا کے کلام کا. آگے چلتے ہیں 7ویں آیت سے. اور یشوا اور بانی اور سربیا اور یامن اور عقوب اور سبتی اور ہودیا اور ماسیا اور کلیتا اور ازریا اور یوزبد اور حنان اور فلایا اور لاوی لوگوں کو شریعت سمجھاتے گئے، اور لوگ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رہے، اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا، پھر اس کے معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی. ٹرینڈ پیپل، جن کو پتا ہے کیسے کرنا ہے، وہ کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کیا؟ اور انہوں نے اس کتاب یعنی خدا کی شریعت میں سے صاف آواز سے پڑھا. That is how important the word of God is. کہ صاف آواز سے پڑھا جائے، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے، تاکہ سننے والوں پر اس کا اثر ہو. اگر آپ نے کوئی ورڈ مس پروناؤنس کر دیا تو میرے جیسا بندہ تو وہیں پر سوچنے میں لگ جائے گا کہ کیسے میں جا کر اس کی بعد میں کلاس لوں گا. صاف، پہلا کام کیا ہے؟ صاف آواز سے پڑھنا. اس کے بعد اس کے معنی بتائے، اس کی ایکسجیسس کر دی، اس کی تفسیر کر دی، اس کی تشریح کر دی. اور تشریح کرنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ عبرانی بولتے ہوئے گئے تھے، ارامی بولتے ہوئے واپس آئے ہیں. اب شاید پیور عبرانی کی سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. میرے اور آپ کے پاس، میری اور آپ کی زبان میں خدا کا کلام موجود ہے. اس کی پہلے سے کسی نے تفسیر کر رکھی ہے، تشریح کر رکھی ہے، لیکن ہمیں ضروری ہے کہ اس کا سیاق و سباق دیکھیں کہ کس کانٹیکسٹ میں بات کی جا رہی ہے. تو انہوں نے کیا کیا؟ معنی سمجھا دیے، اور پھر معنی بتائے اور ان کو عبارت سمجھا دی. اس کو کہتے ہیں ایکسپوزیشن. ایک چیز ہوتی ہے ایکسجیسس، تفسیر کرنا، اور ایکسپوزیشن اس کو کھولنا لوگوں کے لیے. لیکن تفسیر کے بغیر آپ ایکسپوزیشن نہیں کر سکتے. جب تک آپ نے معنی نہ بتائے ہوں، آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو کہنا کیا چاہ رہا. ٹھیک ہے؟ تو یہ 3 چیزیں ہو گئیں. صاف آواز سے پڑھنا، اور میں نے آپ کو بتایا کیوں ضروری ہے. معنی بتا دینا، اور اس کے بعد سمجھا دینا. اور یہی 3 چیزیں آپ اگلے اس آنے والے ہفتے میں سیکھ رہے ہوں. ہم مل کر سیکھیں گے کہ یہ چیزیں ہم کیسے کر سکتے ہیں. اب اگر 13ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا، اور دوسرے دن سب لوگوں کے آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی عذرا فقی کے پاس اکٹھے ہوئے کہ توریت کی باتوں پر دھیان لگائیں. اب چسکا پڑ گیا نا خدا کے کلام کو سننے کا.
تو لوگ گئے کہ جی ایک دن سے کچھ نہیں ہوا، ابھی مزہ نہیں آیا، ہمیں اور چاہیے۔ اب عزرا کتنوں کو سکھا سکتا تھا، کتنوں کو پڑھا سکتا تھا، تو اس نے کیا کیا، سب لوگوں کے سرداروں کو، آبائی خاندانوں کے سردار اور کاہن اور لاوی، ان سب کو بلایا، عزرا فقیہ نے ان کو سکھایا تاکہ وہ جا کر لوگوں کو سکھا دیں۔ دوسرا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی دوسری آیت 2:2، ٹھیک ہے، 2 تیموتھی 2:2 کیا کہتا ہے پولس؟ اور جو باتیں بہت سارے گواہوں کے سامنے تو نے مجھ سے سنی، پولس کہہ رہا ہے تیموتھیوس کو، ان کو ایسے دیانتدار لوگوں کے حوالے کر دے جو اس کو آگے بتا سکیں، لوگوں تک لے کر جا سکیں۔ اینڈ دس از دا چین۔ اس طرح سے خدا کا کلام آگے پڑھتا ہے۔ ایک عالم پوری دنیا کو نہیں سکھا سکتا، اس کو شاگرد بنانے ہوتے ہیں، وہ شاگرد آگے چل کر اپنے شاگرد بناتے ہیں، اور یوں خدا کا کلام، اس کی ڈائنامکس پھیلتی چلی جاتی ہیں۔ پہلی ڈائنامک کیا تھی خدا کے کلام کی؟ اس نے کیا کیا؟ کانوں کو چھوا۔ دوسری ڈائنامک کیا ہوئی؟ اس خدا کے کلام نے ان کے ذہنوں کو چھوا، یہاں سے اندر، کانوں سے اندر گیا اور ان کے جا کر مائنڈز کو چھو لیا، ان کی فیکلٹیز کو اپنے قبضہ میں لے لیا، ان کو باتیں اب سمجھ میں آنے لگ گئی۔ اور اگر آپ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے ہوا کیا۔ 12ویں آیت کا آخری حصہ دیکھیں، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑی گئیں سمجھے تھے۔ تو کیا ہوا؟ اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے۔ جب خدا کا کلام لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے تو یہ ان کے لیے بڑی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ یہ تو ہو گئی 2 ڈائنامکس خدا کے کلام کی۔ اب تیسری ڈائنامک کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ذہن تک تو پہنچ گیا تھا، اب وہ جا کر ان کے دلوں کو ہٹ کرتا، it touches, it tingles their heart، اور ان کے جذبات کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا، میں جتنی دفعہ اس حوالے کو پڑھتا ہوں میرے اپنے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ This is the power of the word of God۔ اب کیا ہوا 9ویں آیت سے؟ اور نہمیہ نے جو حاکم تھا، اور عزرا کاہن اور فقیہ، اور ان لاویوں نے جو لوگوں کو سکھا رہے تھے، سب لوگوں سے کہا، آج کا دن خداوند تمہارے خدا کے لیے مقدس ہے، نہ غم کرو نہ رو، کیونکہ سب لوگ شریعت کی باتیں سن کر رونے لگے تھے۔ It went to their hearts, it hit their hearts۔ ان کے جذبات خدا کے کلام نے اپنے قابو میں کر لیے، اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ They started weeping, wailing۔ ترسے ہوئے ہیں خدا کا کلام سننے کے لیے۔ اور اب جب پڑھا گیا تو آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اور یہاں پر دیکھیے، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے۔ نہمیہ ہیں، عزرا ہیں، لاوی ہیں، کیا کہا؟ نو، آج رونے کا دن نہیں ہے۔ انہوں نے لوگوں کے جذبات کو چینلائز کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اکثر جو مذہبی رہنما ہیں ہمارے ملک میں بھی یہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں۔ They channelize their energies, their emotions into the wrong direction۔ وہ اس کے بعد تخریب کاری کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ لیکن اچھی لیڈرشپ کیا کرتی ہے؟ وہ لوگوں کے جذبات کو لے کر ان کو صحیح ڈائریکشن میں چینلائز کرتی ہے۔ آج نہیں، پلیز، ٹھیک ہے،
آپ کا دل کر رہا ہے رونے کو، لیکن آج خوشی کا دن ہے. اور خوشی کا دن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ مقدس دن ہے. آج خدا کا کلام ہمارے لیے کھلا ہے. This is one of the holy days for us. آج خوشی کرو، سیلیبریٹ کرو، بجائے اس کے کہ اٹھ کے توڑ پھوڑ شروع کر دو. گو اینڈ سیلیبریٹ. اور کیا کرو؟ سیلیبریشن کا جو طریقہ ببلیکل طریقہ ہے وہ ہمارے سامنے آ گیا. پھر اس نے ان سے کہا اب جاؤ، جو موٹا ہے کھاؤ اور جو میٹھا ہے پیو، اور جن کے لیے کچھ تیار نہیں ہوا ان کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ آج کا دن ہمارے خداوند کے لیے مقدس ہے. اور تم اداس مت ہو، کیونکہ خداوند کی شادمانی تمہاری پناہ گاہ ہے. Their emotions were channelized in the right direction. انہوں نے خوشی کی. کیا کہا گیا؟ جو موٹا ہے کھاؤ، جو میٹھا ہے پیو. یہی کرتے ہیں نا ہم جب ہم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور جس کے پاس نہیں ہے اس کے لیے حصہ بھیجو. اور میں نے جیسے پہلے کہا، یہ لیڈرشپ کی کوالٹی ہوتی ہے کہ لوگوں کے جذبات کو صحیح ڈائریکشن میں لے کر جایا جائے. اور لاویوں نے سب لوگوں کو چپ کرایا اور کہا خاموش ہو جاؤ، کیونکہ آج کا دن مقدس ہے اور غم نہ کرو. سو لوگ کھانے پینے اور حصہ بھیجنے اور بڑی خوشی کرنے کو چلے گئے، کیونکہ وہ ان باتوں کو جو ان کے آگے پڑی گئیں سمجھے تھے. جب کلام سمجھ میں آ گیا تو کیا ہوا؟ بڑی خوشی. اور اسی لیے جان سٹارٹ کہتے ہیں کہ خالص روحانی دودھ چاہیے کلیسیا کو بڑھنے کے لیے. خدا کے کلام سے کلیسیا میچور ہوتی. جب لوگوں کو سمجھ آتا ہے خدا کا کلام تو اٹ اینڈز ان ہیپینس فار them. اور اب ہم چلتے ہیں خدا کے کلام کی آخری ڈائنامک کی طرف. خدا کا کلام ہاتھوں کو چھوتا ہے اور عمل پر مجبور کرتا ہے. It touches the hands. آخر میں کیا ہوا؟ 14ویں آیت سے، اور ان کو شریعت میں یہ لکھا ملا کہ خداوند نے موسیٰ کی معرفت فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل 7ویں مہینے کی عید میں جھونپڑیوں میں رہا کریں، اور اپنے سب شہروں میں اور یروشلم میں یہ اعلان اور منادی کرائیں کہ پہاڑ پر جا کر زیتون کی ڈالیاں اور جنگلی زیتون کی ڈالیاں اور مہندی کی ڈالیاں اور کھجور کی شاخیں اور گھنے درختوں کی ڈالیاں جھونپڑیاں بنانے کو لاؤ. میں نے آپ کو کہا تھا 3 عیدیں منائی جاتی تھیں تشری کے مہینے میں، اور یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد پر پوری ہوں گی. نرسنگوں کی عید، وہ نرسنگوں کے ساتھ واپس آئے گا. ہمارا کفارہ مکمل ہو جائے گا. یوم کفارہ یہودی مناتے ہیں اسی مہینے میں، تشری کے مہینے میں. اور آخری عید جو ان کے کیلنڈر کی ہوتی ہے سال کی، وہ جھونپڑیوں کی عید کہلاتی ہے، خیموں کی عید، عید خیام. اور 7 دن تک، بلکہ 8 دن تک ان کو حکم تھا کہ کوئی اپنے گھروں میں نہیں رہے گا. وہ اپنے لیے جھونپڑیاں بناتے تھے، خیمے لگاتے تھے اور لوگ ان میں رہا کرتے تھے. اور اس کی 2 طرح کی سگنیفیکنس تھی. ایک تو وہ اس کے وسیلے سے پیچھے دیکھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا بیابان میں اسی طرح سے جھونپڑیوں میں رہا کرتے تھے، اس کی یادگاری مناتے تھے. اور دوسرا آگے دیکھتے تھے وہ، اور ہر سیکریمنٹ ہمیں یہی کراتا ہے. ہم جب عشاء ربانی مناتے ہیں، ہم خداوند یسوع مسیح کی قربانی کی طرف پیچھے دیکھتے ہیں اور اس کے دوبارہ آنے کی امید لگاتے ہیں. اسی طرح بنی اسرائیل بھی آگے دیکھتے تھے کہ جب ہم خداوند کے خدا کی بادشاہی میں رہیں گے تو اسی طرح ہم جھونپڑیوں میں، خیموں میں رہا کریں گے. اب حکم ملا شریعت میں کہ اس مہینے میں تو جھونپڑیوں کی عید منانی ہے. تو کیا کہا؟ چلو جی اڑتے لیٹ ہو گئے، اگلے سال منا لیں گے.
نو، کیا کہا انہوں نے؟ منانی ہے، خدا کا حکم ہے، یہ اسی سال منائیں گے۔ سو لوگ جا جا کر ان کو لائے، اور ہر ایک نے اپنے گھر کی چھت پر اور اپنے احاطہ میں اور خدا کے گھر کے سینوں میں اور پانی پھاٹک کے میدان میں اور افراہیمی پھاٹک کے میدان میں اپنے لیے جھونپڑیاں بنائیں۔ We will do it۔ یہ خدا کا حکم ہے ہمارے لیے، ہم اسی سال جھونپڑیوں کی عید منائیں گے۔ اور ان لوگوں کی ساری جماعت نے جو اسیری سے پھر آئے تھے جھونپڑیاں بنائیں اور انہی جھونپڑیوں میں رہے، کیونکہ یشوع بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا، چنانچہ بہت بڑی خوشی۔ کافی عرصے سے جھونپڑیوں کی عید موقوف ہو چکی تھی بنی اسرائیل کے درمیان، فار موسٹ آف دا ٹائم، اس لیے کہ وہاں نہ خیمہ اجتماع تھا نہ ہیکل تھی کافی عرصے تک، جب یشوع ان کو موعودہ ملک میں لے آیا۔ اور اس کے بعد جب ہیکل بن بھی گئی، probably they didn't think of celebrating it، لیکن یہاں آ کر اب انہوں نے کہا ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے، اور انہوں نے سیلیبریٹ کی۔ کیا ہوا؟ اور پہلے دن سے آخری دن تک روز بروز اس نے خدا کی شریعت کی کتاب پڑھی، اور انہوں نے 7 دن عید منائی، اور 8ویں دن دستور کے موافق مقدس مجمع فراہم ہوا۔ Right? So they followed it to the hilt۔ 7 دن تک جھونپڑیوں میں رہے، 8ویں دن مقدس مجمع فراہم ہوا، خدا کا کلام 7 دنوں تک پڑھا گیا۔ لیکن واپس چلیے 17ویں آیت پر، کیا لکھا ہے؟ یشوع بن نون کے دنوں سے اس دن تک بنی اسرائیل نے ایسا نہیں کیا تھا، چنانچہ بہت بڑی خوشی ہوئی۔ خدا کا کلام، خدا کے کلام کے وسیلہ سے انہوں نے کیا کیا؟ بہت بڑی خوشی منائی، ان کو بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اور بہت بڑی خوشی کیوں ہوئی؟ خدا کے کلام نے ان کے ہاتھوں کو چھو لیا، ان کو عمل پر مجبور کیا، اور انہوں نے یہ عید منائی، اس لیے بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اور کلام پر عمل کیوں کیا؟ تھوڑا سا پیچھے چلیں۔ کلام پر عمل کیوں کیا؟ اس لیے کہ جو کچھ ان کو سکھایا گیا تھا وہ ان کی سمجھ میں آ گیا۔ وہاں لکھا تھا بڑی خوشی ہوئی، جب سمجھ میں آ گیا بڑی خوشی ہوئی، جب عمل کر لیا بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اور کیوں بڑی خوشی کیوں ہوئی تھی؟ اس لیے کہ کلام ان کے سامنے بلند آواز سے، صاف آواز سے پڑھا گیا، ان کو معنی سمجھا دیے گئے، اور ان کو عبارت سمجھ میں آ گئی، اس لیے بہت بڑی خوشی ہوئی۔ اور یوں بنی اسرائیل کی روحانی تعمیر نو شروع ہو گئی۔ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو ابھی منادی کرتے ہوں گے۔ بہت سے بچے ہیں میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو شاید اپنے دلوں میں یہ خواہش رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں کہ ہم کل کو خداوند کے کلام کی منادی کریں گے۔ میرا آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے، جو پریچ کرتے ہیں، کیا ہماری پریچنگ سے لوگوں کو خوشی ملتی ہے؟ کیا ہماری پریچنگ خدا کے کلام کو لوگوں کے لیے آسان بناتی ہے؟ کیا ہماری پریچنگ کو سن کر لوگ خدا کے کلام پر عمل کرنے کے لیے موٹیویٹ ہوتے ہیں؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ مبارک ہیں، آپ خدا کی کلیسیا کی اسپرچول گروتھ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کہیں
वापस ड्राइंग बोर्ड की तरफ जाने की ज़रूरत है, देखने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। एज प्रीचर्स हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को खुदा के कलाम पर अमल की तरफ लेकर जाएं, और अमल उसी वक्त होगा जब समझ आएगी, और समझ उसी वक्त आएगी जब बुलंद आवाज से खुदा का कलाम पढ़ा जाएगा, उसके मानी बताए जाएंगे और उसकी इबारत समझा दी जाएगी। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।